اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے ٹرانسمیشنز دیکھنا چاہے تو روکو ٹی وی، جادو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی، ایپل ٹی وی اور بہاؤ نگر گجرات ہندوستان میں رہنے والے مومنین حسینی چینل کے توسط سے ہمارے نشریات کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارا ایک اپلیکیشن بھی ہے اور ایک اور سائٹ بھی ہے جس سے آپ مخصوصاً اپلیکیشن کو آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے پوری دنیا میں جہاں کہیں سے بھی آپ کربلائے مقدسہ کی نورانی فضاؤں کو ملاحظہ کرنا چاہیں تو اس ایپ کو کھول کے آپ امام حسین علیہ السلام کے ٹی وی کے پروگرامز اور اس کے علاوہ کربلائے مقدسہ کی نورانی فضاؤں سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ حضرات جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمیں فالو کرنا چاہتے ہیں تو فیس بک اور یوٹیوب، انسٹاگرام، ان کے ذریعے سے بھی مخصوصاً ہمارے لائیو پروگرامز دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور یہ جتنی بھی گزارشات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے دیے گئے اسکرین پہ موجود ہیں، وہیں سے آپ رہنمائی حاصل کر کے ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ حضرت منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور عید غدیر خم کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اور جیسے ہم عرض کر چکے ہیں کہ یقیناً یہ دو ایام یعنی عاشورہ اور غدیر ان کا ایک بہت گہرا تعلق ہے خود حضرت منجی عالم بشریت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے ساتھ۔ یعنی حضرت کا ظہور جو ہے وہ گویا اس کو کہا جا سکتا ہے کہ خود سید شہداء علیہ السلام کے ذریعے سے انہوں نے اپنے آپ کی معرفی کرانی ہے اور غدیر کے دفاع میں کھڑا ہونا ہے۔ یعنی غدیر کی دفاع اس قدر مہم ہے، ولایت حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی دفاع، چونکہ لا شک ولا ریب کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس ولایت کو لوگوں کے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ یعنی بعض علماء نے جیسے فرمایا کہ واجب اور فرض میں بھی فرق ہے، تو فرض جو ہے یہ وہ چیز ہے کہ واجب اور فرض میں فرق یہ ہے کہ واجب اگر کہیں پہ کوئی ایسی حالت اضطراری میں اس کو انسان ترک کر سکتا ہے، واجب چیز ہے حالت اضطراری میں ترک کر دیا آپ نے، لیکن فرض یہ ہے کہ فرض کو آپ حتیٰ حالات اضطراریہ میں بھی ترک نہیں کر سکتے۔ تو واجب حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت واجب ہے، اور یہ بھی عرض کروں کہ ولایت کا تعلق قلب کے ساتھ ہے۔ البتہ اس کو بس اوقات وہ پھر اس کی جزویات ہے کہ بس اوقات آپ نے زبان کے ساتھ اقرار کرنا ہے، بس اوقات آپ نے ہاتھ کے ساتھ اقرار کرنا ہے، جو بھی جیسا بھی مواقع ہو وہ اپنی جگہ پر۔ اصل جو منبع ہے، اصل جو محور ہے ولایت کی، اصل جو جائیگاہ ہے، اصل تمرکز ہے، وہ انسان کے قلب کے اندر اس کی جگہ ہے یعنی ولایت کی۔ اور جب ضرورت پڑے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ باقی پھر اس کی جزویات ہے کہ بس اوقات زبان کے ساتھ اقرار کرنا ہے، بس اوقات حتیٰ ہاتھ کے ساتھ، کہ ہاتھ سے مراد بھی شمشیر کے ساتھ بھی انسان دفاع کر سکتا ہے ولایت حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو آج کی رات جو ہے وہ غدیر کی رات ہے، اور اس عنوان سے بھی تمام مومنین کی خدمت میں تبریک عرض کرتے ہیں کہ یقیناً کل کا دن جو ہے ایک عظیم دن ہے، اور اسی دن عید کا دن یعنی عید اللہ الاکبر سے اس کو تعبیر کی گئی ہے، اور اسی دن جو ہے دین اسلام مکمل ہو گیا تھا۔ اللہ کی جتنے نعمات تھے وہ نعمات جو ہے وہ انسان کے اوپر تمام کر دیے گئے تھے، اور یہ وہی دن ہے کہ جس دن جو مشرکین تھے، کافرین تھے، ملحدین تھے، وہ مایوس ہو گئے تھے۔ یہ ضروری چیز ہے، چونکہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کی یہ ایک جس میں خود قرآنی تعبیر ہے کہ مایوسی کا لفظ استعمال ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو مخالفین تھے
کیوں مایوس ہو گئے تھے؟ یہ سوال ہے۔ مایوس اس وجہ سے ہو گئے تھے چونکہ یہ لوگ اصل میں دین اسلام کے ہی دشمن تھے، یعنی ان لوگوں کا یہ نہیں تھا کہ کوئی اور سلسلہ تھا، بلکہ یہ دین الہی کے ہی دشمن تھے۔ جب حضرت نے 1,24,000 لوگوں کے درمیان، جس میں سے منافق بھی شامل تھے، وہاں کے سب کے سامنے حضرت کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو یہاں پر یہ ایک طرح سے ایک نومیدی ہو گئی ان لوگوں کے لیے، ان کے منہ پہ ایک چماٹا تھا در حقیقت کے۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر ایک دن میں نہ بھی رہوں تو میرے بعد جانشینیت کا سلسلہ ہے، جو کہ ان لوگوں کو اس وجہ سے بھی یہ مایوس ہو گئے، شاید ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ دین اسلام کے دشمن تھے، اور یہ جب انہوں نے اعلان کر دیا تو اب وہ اس عنوان سے نو امید ہو گئے کہ اب جو ہے اگر رسول مثلا ایک دن ہمارے درمیان نہ بھی رہے تو اس کے بعد بھی سلسلہ جانشینیت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اور وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام جو کہ حدیث لوح اور حدیث جابر بن عبداللہ انصاری، البتہ لوح کے جو ہے وہ بھی راوی جابر بن عبداللہ انصاری ہے، تو یہ دو احادیث ایسے تھے کہ جہاں پر باقاعدگی سے یہ اعلان کر دیا گیا تھا۔ پہلے سے لوگوں کی رہنمائی رسول اللہ کے زمانے میں ہی ہوئی تھی کہ رسول اللہ کے 12 جانشین ہیں، لیکن سلسلہ جو رسمی طور پہ ایک جس کو کہا جائے کہ ایک اعلان جو تھا وہ روز غدیر پہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ یہ غدیر جو ہے اس کو اللہ نے عید اللہ الاکبر، جو کہ حدیث میں جو اصطلاح ہے اس کے ساتھ تعبیر کر دی، اور یہ وہی عید ہے کہ جو تمام عیدوں کی سردار عید ہے۔ یعنی یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے ظاہر ہے کہ ایک تمرکز، ایک مرکزی نقطہ ہے، ہر لوگوں کے لیے بھی سید و سردار موجود ہے، جنت کی بھی سید و سردار موجود ہے، قرآن کی بھی آیات میں سے سید و سردار آیت موجود ہے، تو ہر چیز کا ایک تمرکز ہے۔ بس یہ کہا جا سکتا ہے کہ جتنی عید ہے، جتنی بھی ایام الہیہ ہے، یعنی جس کو ایام اللہ کہتے ہیں، ان سب کی جو دن ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں سردار دن کہہ سکتے ہیں، وہ عید غدیر ہے کہ جو مومنین کے لیے ایک انعام ہے، اور مشرکین، ملحدین، کافرین اور منکرین کے لیے یہ ایک عذاب ہے کہ جس دن ان کو مایوس کیا گیا تھا۔ آج بھی غدیر کی بھی دشمن جو موجود ہے، تو اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ لوگ بھی اسی میں سے ہیں جن کو خدا نے نو امید کر دیا تھا، اور جو غدیر کے حامی ہے اور غدیری ہے تو وہ در حقیقت اس سے واضح ہے کہ یہ وہی لوگ تھے کہ جو لوگ خوش ہوئے تھے، اور یہ لوگ جن کے اوپر غدیر کو نعمت بنا کے بھیجا تھا۔ تو یہ ان دونوں میں بہرحال فرق آج بھی واضح ہے، اور یہ غدیر جو ہے یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی عید ہے کہ حق اور باطل کے درمیان مکمل طور پہ فرق جو ہے وہ واضح ہو جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ باطل کو اسی عنوان سے جو غدیر کا منکر ہے یقیناً وہ جو ہے وہ دوسرے گروہ کا ہے، اور جو غدیر کا حامی ہے وہ یقیناً دین الہی سے تعلق رکھنے والا ہے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے انشاءاللہ۔ دوبارہ حاضر خدمت ہے، اور اس وقت تک پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ نہایت ہی مہم سیگمنٹ ہے۔ آج نجف اشرف سے ہمارے ساتھ آج محو گفتگو ہوں گے، ان کے بیانات سے انشاءاللہ مستفید ہوں گے۔ حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید حسین عباس زیدی صاحب قبلہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کریں گے، بلکہ جہاں پر ہماری اسٹوڈیو ہے وہاں پر بھی ہمیں جوائن بھی کر
چکے ہیں اور انشاءاللہ ان کی گفتگو سے آپ مستفید ہوں گے، اور اس وقت جو ہے انشاءاللہ ان سے رابطہ کریں گے، زیارت نجف اشرف بھی ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ خود بیانات غدیری سے بھی آپ انشاءاللہ مستفید ہوں گے۔ جی غالباً جب بھی ہمارا رابطہ تقریباً ہو چکا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تمامی اراکین امام حسین چینل کے تمامی اراکین کو اس پر مسرت موقع پر ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ امت مسلمہ کو عید غدیر کی مناسبت پر ہدیہ تبریک و بالخصوص وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کو ان کے جد بزرگوار حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تاج پوشی ولایت کے موقع پر ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ آج کی مناسبت بہت عظیم مناسبت ہے، بہت بزرگ عید ہے، جسے عید اللہ الاکبر، عید غدیر کہا جاتا ہے۔ دوستو عزیزو، غدیر وہ عظیم عید ہے، وہ عظیم یوم ہے کہ جس دن حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خدا وحدہ لا شریک کی جانب سے تاج ولایت پہنایا گیا۔ عزیزو، غدیر کی حقیقت، غدیر کی منزلت کوئی نہ سمجھ سکا، کوئی غدیر کی حقیقت تک نہ پہنچ سکا کہ غدیر کی حقیقت کیا ہے۔ عزیزو، غدیر کی حقیقت کو پہنچنے کے لیے، غدیر کی منزلت کو درک کرنے کے لیے سلمان و ابو ذر جیسا ایمان چاہیے، قمبر و مقداد جیسا ایمان چاہیے۔ یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن خدا وحدہ لا شریک نے سید الاولیاء حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اس زمین کے اوپر اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ غدیر صرف اس مقام کا نام نہیں ہے کہ جہاں پر حجاج کے راستے الگ الگ ہو جاتے ہوں، بلکہ غدیر اس مقام کا نام ہے جہاں پر حق و باطل کے درمیان فرق پیدا کیا جاتا ہے۔ غدیر اس مقام کا نام ہے، غدیر اس چوراہے کا نام ہے جہاں سے حق و باطل کی پہچان کی جاتی ہے، جہاں سے حق اپنی منزل کمال تک جاتا ہے، جہاں سے حق اپنے منزل حق تک جاتا ہے۔ غدیر اس مقام کا نام ہے۔ ارشاد خالق کائنات ہو رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، اے میرے پیغام رسا، اپنے اس پیغام کو پہنچا دو جو تمہارے اوپر نازل کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں، خدا نے جب رسول کو
مخاطب کیا تو کبھی طٰہٰ کہہ کے پکارا، تو کبھی یاسین کہہ کے بلایا، کبھی مزمل کہہ کے پکارا، کبھی مدثر کہہ کے پکارا۔ لیکن آج وہ دن ہے کہ جس دن خدا نے اپنے رسول کو اس کے منصب کے ساتھ پکارا۔ آیت کا تیور دیکھیے، آیت کا انداز دیکھیے، آیت کا لہجہ دیکھیے۔ ارشاد ہو رہا ہے، اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، اپنے اس پیغام کو پہنچا دو۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے پیغمبر، اے رسول، اس پیغام کو پہنچا دو۔ کون سا پیغام؟ ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب سے تمہارے اوپر نازل کر دیا گیا ہے، جو تمہارے اوپر پیغام دے دیا گیا ہے۔ یہ جبرائیل اس آیت کو لے کر آئے۔ جبرائیل ہی وہ تھے جو نماز کی آیت لے کے آئے، روزے کے احکام لے کر آئے، حج و خمس و زکوٰۃ کے احکام لے کر آئے۔ لیکن اس مقام پہ جب ولایت کے اعلان کی بات تھی تو خدا اور رسول خدا کے درمیان یہ گفتگو تھی کہ اس پیغام کو پہنچا دو جو ہم نے تمہارے اوپر پہلے ہی نازل کیا گیا ہے، جو تمہارے اوپر پہلے نازل کیا گیا ہے۔ گویا جبرائیل کو بھی معلوم نہیں ہے کہ پیغام کیا ہے، صرف آیت لے کے آئے ہیں کہ وہ پیغام پہنچاؤ جو تمہارے اوپر ہم نے نازل کیا ہے۔ پھر ارشاد ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے اس پیغام کو نہ پہنچایا، اتنا عظیم پیغام ہے کہ اگر تم نے اس پیغام کو نہ پہنچایا، اس پیغام کو لوگوں تک نہ پہنچایا، تو گویا تم نے رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہ دیا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے اس پیغام کو نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا۔ اب یہ پیغام، قرآن کی آیات کا مطالعہ کریں تو صراحتاً کو یہ پیغام نہیں ملتا کہ کس وقت رسول کے اوپر اس پیغام کو، اس حکم کو اللہ نے نازل فرمایا، جس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب سے تمہارے اوپر نازل کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے خدا اور رسول خدا کے درمیان کوئی ایسا مقام تھا، کوئی ایسا وقت تھا کہ جہاں دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی ہو اور جبرائیل بھی اس گفتگو میں شامل نہ ہو۔ تو عزیزان گرامی، ایک مقام تھا کہ جس وقت جبرائیل یہ کہہ کے رک گئے کہ اللہ کے رسول، اب میرے اندر تاب و توانائی نہیں ہے کہ میں اس مقام سے آگے بڑھ سکوں۔ وہ مقام معراج تھا کہ جہاں پر اللہ کے رسول کو، اللہ نے اپنے رسول کو اپنے پاس بلایا، اور پاس بلانے کے بعد اس پیغام کو، اس امر ولایت کو ابلاغ فرمایا، اور پھر اس کے بعد آخری حج میں، حجۃ الوداع کے وقت یہ حکم آیا کہ میرے حبیب، اے میرے رسول، اس پیغام کو پہنچا دو جو ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے۔ اب عزیزان گرامی، آیت کا تیور دیکھیے، آیت کا لہجہ دیکھیے۔ خدا وحدہ لا شریک اتنے سخت لہجے کے ساتھ اپنے نبی سے مخاطب ہے کہ اس پیغام کو پہنچاؤ جو ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے، جو ہم نے تمہارے اوپر بھیجا ہے، اس پیغام کو پہنچا دو۔ اب عزیزان گرامی، اب رسول اگر کسی پیغام کو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پہنچائیں تو سمجھیں کہ وہی پیغام ہے کہ جس کے اوپر رسول کی رسالت منحصر ہے۔ اگر رسول اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کوئی حکم دیں تو مسلمان سمجھ جائیں کہ یہ وہ حکم عظیم ہے کہ اگر اس حکم کو رسول نہ پہنچائیں تو رسول کی تمام محنتیں، تمام تبلیغ، تمام کار رسالت نابود کر دیے جائیں۔ اگر اس پیغام کو رسول پہچانے کہ جس پیغام کو رسول، اگر اس پیغام کو رسول پہنچائیں، اگر اس پیغام کو رسول اس حدیث، اس آیت کے بعد پہنچائیں تو سمجھ جائیں
کہ یہ وہی پیغام ہے کہ جس کے اوپر رسول کی رسالت ٹکی ہوئی ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ پیغام تم نے نہ پہنچایا میرے پیغمبر تو تم نے گویا رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہ دیا۔ عزیزان گرامی، اس پیغام کی منزلت، اس پیغام کا مرتبہ، پھر اس کے بعد رسول نے ایک طولانی خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر آخر میں اللہ کے رسول نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں یا جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ عزیزو، اب علماء، محدثین، تاریخ نویساں، روات اس امر میں اختلاف کرنے لگے۔ روایت تو متواتر ہے، لیکن معنی کیا ہیں؟ مولا کے معنی کیا ہیں؟ کوئی مولا کے معنی ولی کے بتا رہا ہے، کوئی مولا کے معنی دوست کے بتا رہا ہے، لیکن عزیزان گرامی، اگر تعصب کے چشمے کو آنکھوں سے ہٹا دیا جائے تو مولا کے کیا معنی ہیں صاف صاف واضح ہیں۔ صرف ایک شرط یہ ہے کہ سیاست اور تعصب کے چشمے کو انسان اپنی بینائی سے ہٹائے تو سمجھ میں آئے گا کہ مولا کے معنی کیا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ عرب جو فصاحت و بلاغت کے میں مہارت رکھتے تھے، وہ عرب جو فصاحت و بلاغت، مجاز، حقیقت، مشترک اور کنایا، استعارہ، تمام چیزوں کے اندر فرق محسوس کرتے تھے، وہ اس چیز میں ایک مرتبہ رکھتے تھے، منزلت رکھتے تھے فصاحت و بلاغت میں۔ اور کیا اب سوال یہ ہے کہ وہ عرب جو فصاحت و بلاغت کے منزل، فصاحت و بلاغت کے کمال پہ فائز تھے، جب رسول نے اس حدیث کو ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، کیا وہ عرب اس مولا کے معنی نہ سمجھے؟ کیا وہ عرب اس مولا کے معنی دوست کے مان رہے تھے؟ قسم خدا کی، وہ عرب جو غدیر کے میدان میں موجود تھے، جب رسول نے من کنت مولا فہذا علی مولا فرمایا، ان کا بخن بخن کہہ کے علی کو مبارک بات دینا یہ بتا رہا ہے کہ وہ اس معنی کو بخوبی سمجھ رہے تھے، وہ جانتے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں پر مولا کے معنی دوست کے نہیں ہیں، یہاں پر مولا کے معنی ولی کے ہیں۔ ان کا بخن بخن کہنا یہ بتا رہا تھا بخن بخن لک یا امیر المومنین انت اصبحت مولائی و مولا المومنین، اے علی تم جو ہے وہ میرے مولا بن گئے ہو اور مومنین کے مولا بن گئے ہو۔ ان کا یہ مبارک باد علی کو دینا بتا رہا ہے کہ وہ بخن بخن یہ کہنا بیان کر رہا ہے کہ وہ من کنت مولا میں جو مولا رسول کا مراد تھی، وہ مراد رسول کو سمجھ بھی رہے تھے اور مراد رسول کو جان بھی رہے تھے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، آج کے مفسرین، آج کے محدثین جب اس حدیث کو انکار نہ کر سکے، اس حدیث کو، اس روایت کو، اس حدیث کو ضعیف قرار نہ دے سکے، تو اس کے معنی میں بحث کرتے ہیں کہ مولا کے معنی غلام کے ہیں، مولا کے معنی دوست کے ہیں، مولا کے معنی ولی کے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر تم اصحاب کے ماننے والے ہو تو اصحاب کی اتباع کرو، جو اصحاب رسول نے غدیر خم میں، جو غدیر کے خم میں مولا کے معنی اصحاب رسول نے سمجھے، کم سے کم تم بھی وہی معنی جو تم اصحاب کی اتباع کرنے والے اپنے آپ کو یہ کہتے ہو کہ ہم اصحاب رسول کی اتباع کرنے والے ہیں، تو اصحاب رسول کی اتباع کرو۔ فہم معنی حدیث میں کہ جو رسول نے ارشاد فرمایا
من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا۔ عزیزان گرامی، پھر سوال یہ ہے کہ رسول کس کا مولا ہے؟ رسول جس کا مولا ہے اس کے مولا ہیں علی ابن ابی طالب۔ عزیزان گرامی، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اصحاب کی اتباع کرتے ہیں تو اتباع اصحاب کریں، کہ جنہوں نے غدیر میں مولا کے معنی یہ سمجھے کہ مولا کے معنی ولی کے ہیں، اور ان کا مبارکباد دینا یہ بتا رہا تھا، وہ سمجھ وہی رہے تھے جو رسول سمجھانا چاہ رہے تھے، جس کو رسول بتانا چاہ رہے تھے۔ عزیزان گرامی، تو مولا کے معنی ہیں ولی کے، اور عزیزان گرامی مبارکباد دینا یہ بیان کر رہا تھا کہ وہ مولا کے معنی بخوبی سمجھ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد قرآن نے آگے بڑھ کے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم، پھر یہ آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ اکبر، منزلت پہچانے غدیر کے دن کی، منزلت پہچانے غدیر کی، منزلت پہچانے صاحب غدیر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کی۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، آج دین مکمل ہو گیا۔ عزیزو، میرے دوستو، عربی زبان میں الف لام کا استعمال ایک خصوصیت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ایک خاص دن جب اگر کسی لفظ پہ یہ آ جائے تو یہ خاص کے معنی دیتا ہے، یعنی غدیر کا دن ایک خاص دن ہے جس کو قرآن میں خدا یہ کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ آج کے دن خاص دن، آج خاص دن، اب مفسرین کے لیے یہ امانت کا مقام ہے کہ وہ امانت کے ساتھ اس آیت کا ترجمہ کریں، اس آیت کی تفسیر کریں کہ الیوم سے کون سا دن مراد ہے، کون سا وہ خاص دن تھا کہ جس دن خدا یہ ارشاد فرما رہا ہے، جس دن خدا یہ کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی وہ کوئی خاص دن ہے کہ جس دن دین کو اکمال کر دیا گیا، دین کو مکمل کر دیا گیا۔ عزیزو، لیکن امانت تفسیر بیان نہ ہو سکی، قرآن کی حقیقت لوگ امانت داری کے ساتھ نہ کر سکے۔ تفسیر قرآن کرنا اور ہے، امانت داری کے ساتھ تفسیر قرآن کرنا اور ہے۔ مفسر کے لیے واجب ہے کہ وہ امانت کے ساتھ تفسیر کرے، اگر وہ امین ہے تو امانت داری کے ساتھ تفسیر کرے کہ وہ کون سا دن تھا کہ جس دن خدا یہ ارشاد فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ اور وہ خصوصیت رکھنے والا دن کون سا تھا، وہ خاص دن کون سا تھا؟ وہ خاص دن غدیر کا دن تھا جس کو خدا بھی الیوم کہہ کے مخاطب ہو رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے دین کو آج مکمل کر دیا۔ پھر ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اور صرف ایسا نہیں ہے کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا، بلکہ ہم نے اپنی نعمتیں تمہارے اوپر تمام کر دی۔ عزیزو، خدا وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا کی نعمتیں، اس کی نعمتیں لامتناہی ہے، اس کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جو ختم ہونے والی نہیں ہیں، اس کی رحمتیں لامتناہی ہے، اس کا کرم لامتناہی ہے، اس کا جود و سخاوت لامتناہی ہے، اس کی
رحمتیں لامتناہی ہیں، لیکن وہ خدا وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے آج کے دن نعمتیں تمام کر دی۔ دیکھیں عزیزان گرامی، اگر کوئی ایک انسان کہے کہ اس نے اپنی نعمتیں تمام کر دی تو یہ انسان کے ذہن میں اس کے معنی آتے ہیں کہ کیونکہ انسان محدود ہے تو اس کی رحمتیں، اس کی نعمتیں محدود ہیں، لیکن اللہ اکبر، اس دن کی منزلت پہچانے، اس اعلان ولایت کا مقام و مرتبے کو پہچانے کہ جس کے بارے میں خدا وحدہ لا شریک یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آج کے دن نعمتیں تمام کر دی ہیں۔ آج کے دن خدا نے اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں، اس لامتناہی نے نعمتیں تمام کر دی۔ کیا مطلب؟ کس طرح نعمتیں تمام کر دی؟ یعنی اگر تم نعمتوں سے متصل ہونا چاہتے ہو تو ہم نے تمہارے درمیان علی ابن ابی طالب کو رکھا ہے، اپنی اس نعمت کو رکھا ہے، اس نعمت لامتناہی کو ہم نے تمہارے درمیان رکھا ہے، اس ختم نہ ہونے والی رحمت کو ہم نے تمہارے درمیان رکھا ہے۔ تم اس رحمت سے، اس نعمت سے متصل ہو جاؤ تو تم بھی لامتناہی نعمتوں سے، رحمتوں سے مستفید ہو سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد لامتناہی نعمت خدا جس کی نعمتیں ختم نہ ہونے والی ہیں، اس نے آج کے دن رحمتوں کو اور نعمتوں کو اتممت علیکم نعمتی، میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمتیں تمام کر دی۔ اللہ رے نعمت ولایت امیر المومنین، وہ نعمت اور کوئی نہیں ہے، وہ نعمت نعمت غدیر ہے، وہ نعمت نعمت ولایت علی ابن ابی طالب ہے، وہ نعمت نعمت وجود علی ابن ابی طالب ہے، وہ سلسلہ نعمت ہے جو علی سے اس نعمت کی ابتدا ہے اور جو آخری امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام تک یہ نعمت کا دوام رہے گا۔ یہ نعمت لامتناہی ہے کہ جو مسلمانوں کے درمیان خدا وحدہ لا شریک نے رکھی ہے، یہ نعمت غدیر ہے، یہ نعمت ولایت امیر المومنین ہے کہ جس کو خدا نے لوگوں کے درمیان رکھا ہے اور اس نعمت کو تمام کر دیا۔ عزیزو، خدا نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم غدیر کو پہچانیں، حقیقت غدیر کو پہچانیں۔ کما حق ہو، حقیقت غدیر تک کوئی نہ پہنچ سکا، حقیقت غدیر کو درک کرنے کی کوشش کریں، جس قدر ہو سکے اس قدر حقیقت غدیر کو درک کریں۔ عزیزو، حقیقت غدیر یہ ہے کہ ہم نے حق غدیر ہم حق غدیر ادا نہ کر سکے، افسوس کے ساتھ کہ ہم حق غدیر ادا نہ کر سکے۔ حق غدیر صرف یہ نہیں ہے کہ ولایت علی کا اقرار کر لیا جائے، حق غدیر یہ بھی ہے کہ دنیا تک اس پیغام کو پہنچایا جائے۔ عزیزو، غدیر کا حق یہ ہے کہ غدیر کو اس اہتمام کے ساتھ منایا جائے، غدیر کو اس اہتمام کے ساتھ منایا جائے، برپا کیا جائے۔ جشن غدیر کا اعلان اس طرح کیا جائے، عید غدیر کا اعلان اس طرح کیا جائے کہ دنیا کا ہر شخص یہ معلوم کرے کہ آج کون سا دن ہے کہ جو مسلمان اتنے خوش ہیں، آج کون سا دن ہے کہ جو آج مسلمان اتنے اہتمام کے ساتھ اس دن کو برپا کر رہے ہیں۔ عزیزو، اگر ہم نے حقیقت غدیر کو پہچان کر غدیر کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا ہوتا تو آج دنیا غدیر سے لابلد نہ ہوتی، غدیر سے ناشنا نہ ہوتی۔ ہمارے لیے ضروری ہے
کہ ہم غدیر کو اس طرح، غدیر کے پیغام کو اس طرح پہنچائیں جس طرح ہم نے عاشور کے پیغام کو دنیا کے ہر فرد تک پہنچایا، اگر وہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا بھی ہے، اگر وہ ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، لیکن وہ عاشور کے پیغام کو جانتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسی طرح غدیر کے پیغام کو نشر کریں کہ جس طرح ہم نے عاشور کے پیغام کو دنیا کے ہر فرد تک پہنچایا۔ ہماری طرف سے کوتاہی ہے کہ ہم غدیر کے پیغام کو عاشور کے پیغام کی طرح نشر نہ کر سکے۔ اور عزیزان گرامی، اگر ہم نے غدیر کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا ہوتا تو عاشور کا دن رونما نہ ہوتا۔ غدیر کی حقیقت کو درک نہ کرنا سبب بنا کہ عاشور کا دن رونما ہوا۔ عزیزان گرامی، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم غدیر کے دن کا اتنا اہتمام کریں، غدیر کے دن ہم تمام وہ اہتمام کریں کہ جس سے دنیا کے اوپر آشکار ہو جائے، دنیا کا ہر فرد یہ پوچھے کہ آج کا کون سا دن ہے کہ جو مسلمان عید منا رہے ہیں۔ ہم نے مسلمانوں کی دو عید سنی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ تو سنا ہے یہ، لیکن عید غدیر کو ہم نے نہیں سنا۔ اس کی وجہ ہمارے پیغام کو پہنچانے کی کوتاہی کہ ہم اس پیغام کو کما حق ہو لوگوں تک نہ پہنچا سکے۔ آج ہم عہد کرتے ہیں کہ غدیر کے پیغام کو ہم اس طرح ہی پہنچائیں جس طرح ہم نے عاشور کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، جس طرح ہم نے کربلا کے پیغام کو لوگوں کو تک پہنچایا۔ اگر ہم اس پیغام کو پہنچانے میں کامیاب ہو گئے جس طرح ہم نے عاشور کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا تو دنیا کے سامنے ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت آشکار ہو جاتی۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم غدیر کے پیغام کو نشر کریں، غدیر کے پیغام کو لوگوں تک احسن طریقے سے پہنچائیں جو پہنچانے کا حق ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے غدیر کے پیغام کو نہیں پہنچایا، لیکن کما حق ہو اس کا حق ہم ادا نہ کر سکے۔ اور آخر میں ہم بارگاہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب میں، جواہر امیر المومنین میں دعا گو ہے معبود ہمیں توفیق دے کہ ہم غدیر کے پیغام کو دنیا کے ہر فرد تک پہنچا سکیں، اور اس طرح پہنچائیں کہ جو غدیر کے پیغام کو پہنچانے کا حق ہے۔ اور بارگاہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب میں دعا گو ہے معبود ہمیں ولایت امیر المومنین علیہ السلام پہ زندہ رکھ، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہماری موت ولایت امیر المومنین علیہ السلام پر ہو، اور جب ہم قیامت کے دن اٹھیں تو ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا قصیدہ پڑھتے ہوئے اٹھیں۔ ہمیں معبود توفیق دے کہ ہم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پیغام کو دنیا کے ہر فرد تک پہنچا سکیں، غدیر کے مقصد کو دنیا تک پہنچا سکیں۔ معبود ہم دعا گو ہیں بارگاہ امیر المومنین علیہ السلام میں غدیر کے جو یوم غدیر کے جو فیض ہیں معبود، ان فیض سے ہمیں مشرف فرما، اس فیض سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، والحمدللہ رب العالمین۔ اور آخر میں پھر دعا گو ہیں بارگاہ امیر المومنین علیہ السلام میں معبود ہمیں توفیق دے کہ ہم غدیر کے کما حق ہو معرفت حاصل کر سکیں، والحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی سیدنا و نبینا و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اس وقت آپ سید حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید حسین عباس زیدی صاحب قبلہ کو نجف اشرف سے ملاحظہ فرما رہے تھے۔ بڑی خوبصورت گفتگو غدیر کے عنوان سے فرما رہے تھے کہ یقیناً غدیر کو ہمیں ہر جگہ پہنچانا ہے، اور اس طریقے سے غدیر کی معرفی کرنی ہے کہ جتنی بھی لوگ ہیں وہ اس چیز سے باخبر ہو جائے کہ غدیر کی کیا حقیقت ہے۔ یہ یقیناً ان ذمہ داریوں میں سے ہے کہ جس کو آپ غیبت امام میں جو ذمہ داریاں ہیں مومنین کے، اس
اس میں سے یہ ذمہ داری، عظیم ذمہ داری ہے کہ ہم غدیر خم کو، عید غدیر کیوں مناتے ہیں اور اس دن کیا ہوا تھا اور کیا کچھ کرنا چاہیے، اس تمام چیزوں کو لوگوں تک پہنچانا یہ ضروری اور لازمی ہے۔ اس میں سے یہ ہے کہ دیکھیں، اگر عقلی طور پر ایک بات کی جائے تو عقلی طور پر بھی غدیر جو ہے وہ ثابت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام کے تمام جتنی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام تھا، اس نظام کے مطابق وہ ہر نبی اور ہر حجت اپنے بعد جانشین کا اعلان کرتے رہے، اور یہ ثابت ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے اعلان کر دیا تو رسول اللہ نے بھی اعلان کر دیا فطرت کے مطابق، جو اللہ کا جو قانون ہے اس کے مطابق۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے اس چیز کے منکر ہو گئے، اور ان منکرین کے لیے بہرحال ان میں سے بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ منکرین دو طرح کے منکرین ہیں، دو طرح کے منکرین سے ہمارا واسطہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ جو جاہل ہے، نہ چاہتے ہوئے، وہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے، جو ملاؤں نے کہہ دیا وہی ملاؤں کی باتوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یقین کر رہے ہیں۔ اور ایک گروہ وہ ہے جو جانتے ہوئے بھی جاہل بن رہے ہیں، یعنی کتابیں پھر وہ ان چیزوں میں دلیلوں کو وہ نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے ضد پہ جو ہے اڑ جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ منوانا یہی ہے کہ ہم لوگ اس غدیر کو ہر جگہ پہنچا دیں، جو مانتے ہیں ان تک بھی پہنچا دیں، جو نہیں مانتے، جو جاہل ہے وہاں اس تک بھی پہنچنا چاہیے، جو ایسا جاہل ہے کہ وہ خود اپنا اس کا قصوروار ہے، یعنی قصوروار جاہل ہے، اور ایک یہ ہے کہ واقعاً مجبور جاہل ہے جس کو کہا جائے۔ ان تمام تک، جہاں تک بھی ہو، کوئی بھی معاشرہ ہو، غدیر کے پیغام کو عام کرنا چاہیے اپنے حسب استطاعت، جتنی انسان کی استطاعت ہے، جتنا انسان کر سکتا ہے اپنے استطاعت کے مطابق غدیر کے پیغام کو پہنچا دیں، اور لوگوں کے سامنے اس چیز کو رکھے، چونکہ در حقیقت غدیر وہ دین ہے کہ جو اللہ کا دین ہے۔ جیسے میں نے عرض کر دیا کہ یہ پہلے سے بھی ایک طریقہ رہا کہ خود انبیاء کے بعد جو ہے جانشین کا اعلان کرتے تھے، یعنی نظام جو تھا نظام الہیہ ہوا کرتا تھا، انسانوں کی بس کی بات نہیں تھی۔ پیغمبر آیا تو اللہ نے بنا دیا، پیغمبروں کے جانشین آئے، نقباء آئے، وہ اللہ نے بنائے۔ تو پھر اس دور میں ایسا کیا کچھ ہو گیا کہ رسول اللہ کے بعد کوئی جانشین ہی نہیں ہے۔ تو اس قسم کی یہ جو گفتگو ہے، یعنی غدیر کے لیے ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ غدیر کو کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ غدیر کو عقل سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، اور نقل سے تو ثابت ہے ہی، عقل سے بھی ثابت ہے۔ تو غدیر کے لیے بس یہی ہے کہ پیغام غدیر کو ہم نے ہر جگہ پہنچانا ہے، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی بھی اسی فرض پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے پروگرام منعقد کر رہے ہیں، اور ہر جگہ سے اور ہر پلیٹ فارم کے ذریعے سے غدیر کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جو اہل تدبر ہوں گے، اہل تفکر ہوں گے، وہ یقیناً اس سے مستفید ہو جائیں گے ان پیغامات سے، اور جو ہدایت کے قابل ہے اللہ ان کو انہی پیغامات بہانہ بنا کے ان کو انشاءاللہ ہدایت کر دیں گے۔ جو بھی ہے، جو بھی کاوش ہو رہی ہے شیعوں کی طرف سے، شیعیان علی کی طرف سے، انشاءاللہ لوگ جو آنے والے ہوں گے وہ آ جائیں گے، جنہوں نے نہیں آنا ہے اس کے لیے انشاءاللہ عذاب مزید بڑھ جائے گا، کیونکہ غدیر میں کہتا رہتا ہوں کہ غدیر جو ہے مومنین کے لیے نعمت ہے، اور مشرکین کے لیے وہی کچھ ہے جو قرآنی تعبیر ہے کہ جس دن مشرکین، منافقین، ملحدین، یہ لوگ جو ہے وہ مایوس ہو گئے تھے، اللہ نے ان کو مایوس کر دیا تھا اس دن میں۔ تو یہ جو مایوسی کا عالم ہے ان کے اوپر ہمیشہ رہے گا، اور اگر کوئی دعا گو ہے، جو لوگ قابل ہدایت ہے قبل از ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، اللہ ان کو ہدایت کر دے، جلدی ہدایت کر دے۔ ہدایت تو ہونا ہی ہے، جلدی ہدایت ہو جائے، اور جو لوگ جو ہے وہ قابل ہدایت نہیں ہے، اللہ ان کو بے حق غدیر نیست و نابود کر دے، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اور ہم جو ہے لان اور تبرہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ تبرہ جو ہے ہمارے دین کے اساس ہے، ہم ہر دشمن علی پر جو ہے وہ لعنت بھیجتے ہیں، چاہے آج کا دشمن ہے یا اس دور کا دشمن ہے، حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے، اور ہم بھی بین الحرمین یہی دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔